کیونکہ میرے سامنے والد محترم کا مقام وہی اونچا ہے جس طرح سے تمہارے والد محترم کا مقام اونچا ہے۔ جیسے تمہارے ماں کا مقام اونچا ہے ویسے ہمارے ماں کا بھی مقام اونچا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو زندگی سے الگ نہ ہونے دی، ورنہ خوب ان کے فرائض ادا کریں، خوب فرائض ادا کریں۔ ماں باپ کو اگر تکلیف دے دیا ہے تو خوب فرائض ادا کرتے رہیں، حقوق ادا کرتے رہیں۔ یہ سارے فرائض، یہ سارے حقوق، یہ ساری چیزیں بالائے تاج رکھ دیے جائیں گے، اور رب کے رسول فرما رہے ہیں اگر ماں باپ کی رضا تمہارے ساتھ ہے تو یہ سارے فرائض رب کی بارگاہ میں مقبول نظر آئیں گے، ورنہ ناکام رہ جائیں گے۔ تو ہم کس کام سے فرائض ادا کر رہے ہیں؟ ہم کس کام سے فرائض ادا کر رہے ہیں کہ ماں باپ کے دل کو تکلیف ہم پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن سے لے کر کے نبی کا پیغام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کی تلاوت کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سبحان اللہ، یہ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کا پیغام ہے، جس نے ہمیں زندگی دیا ہے اسی کا پیغام ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور وہ جب بڑھاپے میں پہنچ جائے تو انہیں اوف تک نہ کہو، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہی دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی لاجواب رہے گا۔ یاد رکھا جائے ماں باپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اس لیے کچھ پیغام سنا دیتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں نفرت ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں، جہاں نفرت ہے وہاں اللہ کا انعام نہیں، جہاں نفرت ہے وہاں اللہ کا فضل نہیں ہے۔ جہاں اسلام ہے وہی اللہ کی رحمت، جہاں اسلام ہے وہی اللہ کا انعام ہے۔ تو زندگی کے اندر اسلام کا پیغام رہنا بہت ضروری ہے۔ آپس میں باتیں بھی ہونی چاہیے، بزرگوں کی تاریخ کا ملاحظہ بھی کرنا چاہیے۔ ایک تاریخ آ رہی ہے ذہن کے اندر، حضرت ہارون رشید کا بیٹا چھوٹا سا تھا، ہارون رشید بادشاہ وقت ہے، چھوٹا سا تھا بیٹا، باہر کے گلی والوں نے انہیں گالیاں دے دیا، گالی دے دیا، باپ سے آ کر کے شکایت کیا۔ جب باپ سے شکایت ہوئی تو آپ مجمع عام سے کلام کر رہے تھے اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کی سزا کیا ہونی چاہیے جن لوگوں نے میرے بیٹے کو گالیاں دیا ہے۔ اللہ اکبر، طرح طرح سے سزائیں بیان کر دیے، بادشاہ وقت تھے، لیکن جب وہ ننھا چھوٹا سا بیٹے سے آپ نے فرمایا بیٹا گالیاں آپ سنے ہو، بتاؤ ان کی کیا سزا ہونی چاہیے، تو وہ بیٹا پکار رہا ہے ابو جان ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا سزا ہونی چاہیے، میں پورے مجمع سے کلام کر رہا ہوں اور آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان تمام بچوں کو معاف کر دیا جائے، نبی کی سنت ادا ہو جائے گی، ان تمام بچوں کو معاف کر دیا جائے، نبی کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، زبان چھوٹی سی بات بہت بڑی ہے، زبان چھوٹی سی کلام بہت بڑا ہے، زبان چھوٹی سی پیغام بہت بڑا ہے۔ حضرت ہارون رشید نے بھی پوچھا بیٹا یہ کہاں سیکھے تھے؟ کہا ابو جان ایک وقت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، امی بیٹھی ہوئی تھی، میرے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو آپ ہی کی زبان سے ہم نے سنا تھا یا رسول اللہ ایک ضعیفہ چھت پہ چڑھ کر کے جب نبی گزر رہے تھے تو اس کے
کوڑا ڈال رہی تھی، نبی دعا دے کر کے گزر رہے تھے، لوگ تالیاں دے رہے تھے، نبی دعا دے رہے تھے، لوگ ظلم کر رہے تھے، نبی دعا دے رہے تھے۔ یا رسول اللہ طائف کے میدان میں، یا رسول اللہ طائف کے میدان میں نبی پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، نبی دعا دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، آپ ہی نے تو بتایا تھا، وہ بات ہمارے ذہن کے اندر آ چکی ہے، اور میں نے سوچا کہ گالی کے بدلے میں گالی دینا اسلام کا پیغام نہیں ہے، گالی کے بدلے میں معاف کر دینا یہی میرے نبی کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا پیغام۔ چھوٹا سا بچہ، اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ گھر کے اندر جب ہم اور آپ بیٹھے اسلام کی باتیں ضرور کریں، ایک دوسرے سے ہم باتیں کریں، بچوں کو سکھائیں، نانا دادا کے مقام کو سکھائیں، اولادوں کے مقام کو سکھائیں، والدین کے مقام کو سکھائیں، ایک دوسرے سے گفتگو کریں، ایک دوسرے بزرگوں کی تاریخ بتائیں، تب جا کے زندگی کے حالات انشاءاللہ تعالیٰ بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور میرے گھر میں بھی اسلام کا چراغ جلتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک تاریخ سن لیجئے، اور وقت لگتا ہے کہ 5 منٹ آگے ہو ہی جائے گا۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا مجمع کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ صحابی رسول، عدالت کے تاجدار، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی کے روضہ جہاں ہے وہاں دو صحابی رسول ہیں، ایک ہے ابو بکر صدیق اور دوسرے ہیں سیدنا عمر فاروق۔ اللہ اکبر، وہ فاروق اعظم کی تاریخ آپ کے حوالے کر دوں، اور نبی والے نبی کی بارگاہ میں ہم ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کر لیں، سلام پیش کر لیں۔ اللہ اکبر، وہ فاروق اعظم جب مسلمانوں کے امیر ہوئے، جب مسلمانوں کے بادشاہ ہوئے، جب مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے، یہ دوسرے خلیفہ امیر المومنین، تاریخ سامنے آتی ہے، تاریخ سامنے آتی ہے کہ جب ہو گئے تو ایک رات اندھیرے میں، تنہائی میں آپ گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے مدینے کی گلیوں سے آگے نکل گئے۔ جب نکلے تو دیکھا کہ ایک جھوپڑی، ایک چراغ جل رہا ہے، اور چراغ کے قریب ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ جو میں دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ ضعیفوں کی کتنی عزت کرنی چاہیے، کتنا احترام، ان کا کتنا خیال کرنا چاہیے۔ یہی ضروری نہیں کہ ہم ماں باپ کا خیال کریں، کہیں ضعیفہ، محلے والے، گاؤں والے، شہر والے، مجبور لوگ، پریشان لوگ، ان کی کیسے ہم مدد کریں، اس کو سامنے رکھا جائے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق گزرتے چلتے چلتے آپ کی نظر عدالت کو جھوپڑی پہ پڑ گئی۔ جب جھوپڑی پہ پڑی تو دیکھا ایک چراغ جل رہا ہے، اس کے قریب ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اجازت طلب کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اجازت مانگا، امی جان اجازت ہے، آ جاؤں اندر؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بیٹا آ جاؤ، کیا کہنا چاہتے، آؤ۔ حضرت عمر ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ضعیفہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ بتائیے کہ آپ کے اخراجات کیسے چلتے ہیں، آپ کی روزی کیسے چلتی ہے؟ اللہ اکبر، وہ فرماتی ہیں بیٹا میرا کوئی رہا نہیں دنیا کے اندر، اب کوئی دنیا کے اندر ہے نہیں، کوئی گھر والے ہیں، بس کمزوری کا عالم ہے، پریشانیوں کا عالم ہے، کوئی روٹی لا کر کے دیتا ہے تو میں کھا لیتی ہوں، ورنہ یوں ہی سو جاتی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، امی جان
امی جان حضرت عمر کو آپ نے خبر نہیں دیا، عمر کو آپ نے خبر نہیں دیا، وہ بادشاہ وقت ہیں، وہ امیر المومنین ہیں، آپ انہیں خبر نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، اس ضعیفہ کی ایک صدا نکلتی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکل پڑے، پیغام نکل کر کے حضرت عمر کے کانوں میں گونج اٹھا، بیٹا آپ کہتے ہو کہ عمر کو خبر نہیں دیا، سنو میری بات، وہ کیسے امیر المومنین ہے، وہ کیسے بادشاہ ہے جن کو میں خبر دوں؟ ان کا فرض یہ ہے کہ وہ رعایا کی خبرگیری کریں، وہ میری خبر لیں کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، بادشاہ بن جانا آسان نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے فرض کے مطابق تو وہ کام کر ہی رہے، اگر وہ اپنے فرض کے مطابق کام نہیں کرتے تو ضعیفہ کے گھر کیسے پہنچتے؟ سبحان اللہ، اس ضعیفہ کے یہاں تو آپ چل کر کے اس کی زندگی کے حالات کو سمجھ ہی رہے ہیں، لیکن جیسی ہی یہ صدا آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے، تھرا اٹھے، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکل پڑے، کہا امی جان معاف کر دیجئے حضرت عمر کو، امی جان معاف کر دیجئے، وہ ابھی پہچان نہیں رہی کہ یہی عمر ہے، معاف کر دیجئے حضرت عمر کی لفظ کو، کوئی لفظ نہیں حضرت عمر کی، کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ خاکساری ہے عمر کی، کیونکہ اپنے